بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل سبق کہانی میں، مگر آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے پیج کو بھی فالو کر لیں۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ ایک بادشاہ کے 3 خوبصورت بیٹے تھے اور وہ انہیں بہت پیار کرتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے بیٹے حکومت کے کام کو اچھی طرح سمجھے تاکہ جب وہ بوڑھا ہو جائے تو اس کی جگہ لے سکے۔ بڑے 2 لڑکے تو اپنے باپ کی مرضی کے مطابق چلتے اور حکومت کے کاروبار میں پوری دلچسپی لیتے تھے، لیکن سب سے چھوٹا شہزادہ کچھ اور ہی طرح کا تھا۔ اسے حکومت اور اس کے کاموں سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اسے تو جنگل کے درختوں سے دلچسپی تھی اور وہ اپنی زندگی جنگلوں اور کھیتوں میں گزارنا چاہتا تھا۔ بادشاہ کو شہزادے کی یہ بات پسند نہ تھی اور وہ اکثر اس کو ڈانٹتا رہتا تھا۔ جب شہزادہ اپنی ضد پر اڑا رہا تو ایک دن بادشاہ نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، اگر تمہیں کھیتوں اور جنگلوں میں ہی رہنا پسند ہے تو رہو، لیکن میرے ملک میں تم ایسا نہیں کر سکتے۔ تمہیں اجازت ہے، تم جہاں چاہو جاؤ، لیکن میرا ملک چھوڑ دو۔ شہزادے کو اپنے باپ کی بات پر بہت افسوس ہوا اور وہ بولا، بہتر ہے، میں چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے قیمتی کپڑے اتارے اور عام مسافروں کے کپڑے پہن کر نکل کھڑا ہوا۔ اس شہزادے کا نام تھا ہاکنز۔ ہاکنز گھر سے تو نکل پڑا، لیکن اب اسے معلوم ہوا کہ باپ کے سہارے جینا کتنا آسان ہوتا ہے اور دنیا میں نکل کر روزی کمانا کتنا مشکل کام ہے۔ لیکن اس کی طبیعت بچپن سے ہی نہایت سادہ تھی۔ وہ جنگل میں کسی درخت کا پھل کھا لیتا، ندی سے پانی پی لیتا اور گھاس پر پڑ کر سو رہتا۔ ایک دن وہ ایک درخت کے نیچے سو رہا تھا کہ کالا کلوٹا سا آدمی آیا اور اس کو جگانے لگا۔ ہاکنز نے اس سے پہلے کبھی کالے رنگ کا آدمی نہ دیکھا تھا۔ وہ اس حبشی کو دیکھ کر سخت خوف زدہ ہوا، لیکن پھر اسے جلد ہی اس بات کا احساس ہو گیا کہ یہ آدمی برا نہیں۔ اس حبشی کو بھی ہاکنز بہت اچھا لگا اور وہ اسے اپنے گھر لے گیا جو اس جنگل میں ہی تھا۔ ہاکنز اس حبشی کے گھر 7 سال رہا اور اس نے اس سے 7 زبانوں میں بات چیت کرنا سیکھا۔ اس کے علاوہ حبشی نے اسے کئی قسم کے باجے اور بانسریاں بجانا بھی سکھائیں۔ جس جنگل میں حبشی اور ہاکنز رہتے تھے، یہ ایسے علاقے میں تھا جہاں ایک خوفناک اژدہا رہتا تھا۔ یہ اژدہا ہر سال ایک انسان اور ایک بکرے کی قربانی لیتا تھا، اور اگر اسے یہ چیزیں نہ ملتی تو وہ آبادی میں آ کر بہت تباہی مچاتا تھا۔ اب لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ وہ کرا ڈالتے، جس کا نام کرے میں نکل آتا، اسے اس سال اژدہے کا لقمہ بننا پڑتا تھا۔ اس سال یوں ہوا کہ کرا اس ملک کے بادشاہ کی بیٹی کے نام نکلا۔ چلتے چلاتے یہ بات جنگل میں بھی پہنچ گئی۔ حبشی اور ہاکنز نے مشورہ کیا کہ بادشاہ کی مدد کرنی چاہیے، بلکہ کسی نہ کسی طرح اس اژدہے کو ہی ختم کرنا چاہیے تاکہ لوگ سکھ کا سانس لے سکیں۔ حبشی نے ہاکنز سے کہا، تم کل صبح پڑوس کے گاؤں میں جاؤ، وہاں کسی کسان کے جانور چرانے کی نوکری کر لو اور جو مویشی چرانے کو ملے انہیں اس جنگل میں لے آنا۔ یہ بات ہاکنز کی سمجھ میں تو نہ آئی، لیکن اس نے اس پر عمل کیا۔ اگلے دن وہ اس گاؤں میں گیا اور ایک کسان کے ہاں مویشی چرانے کی نوکری کر لی۔ وہ ان مویشیوں کو ہانکتا ہوا جنگل میں لے آیا جہاں حبشی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ حبشی نے اسے ایک انگوٹھی اور ایک ڈنڈا دے کر کہا، اس انگوٹھی کو ذرا دائیں طرف گھماؤ گے تو اپنے آپ کو ایک قلعے کے پاس پاؤ گے۔ اس قلعے میں ایک جن رہتا ہے، تمہارا کام ہے اس جن کو مارنا۔ اس جن کو مارنے میں یہ ڈنڈا تمہاری مدد کرے گا۔ اسے مار کر اس کا کوٹ، تلوار اور گھوڑا قبضے میں کر لینا اور پھر انگوٹھی کو ذرا سا بائیں طرف گھمانا۔ اب تم اپنے آپ کو اس سڑک پر پاؤ گے جو شہر کے پاس سے گزرتی ہے۔ اسی سڑک پر سے شہزادی کو اژدہے کے پاس لے جایا جائے گا، باقی کام تم خود کر سکتے ہو۔ ہاکنز نے انگوٹھی اور ڈنڈا لیا۔ واقعی حبشی نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ انگوٹھی دائیں طرف گھمائی تو پلک جھپکنے میں اس نے اپنے آپ کو ایک بہت بڑے قلعے کے پاس پایا۔ قلعے کے دروازے میں ایک جن کھڑا تھا۔ وہ اس کو دیکھتے ہی چلایا، ہا ہا ہا، ننھی کیڑی، تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ میں، ہاکنز بولا، میں تمہارا یہ مٹکے جیسا سر کاٹنے آیا ہوں۔ ہاکنز کے جواب پر جن کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے ایک درخت اکھاڑ کر بڑے زور سے ہاکنز کے سر پر پھینکا، لیکن ہاکنز بہت تیز تھا۔ وہ نہایت پھرتی سے جن کا وار بچا گیا اور حبشی کا دیا ہوا ڈنڈا پورے زور سے گھما کر جن کی کمر پہ مارا۔ جن لڑکھڑا کر زمین پر گرا اور مر گیا۔ ہاکنز نے جن کی تلوار اٹھائی، پھر اس کا سر کاٹا اور پھر اس کی جیب کی تلاشی لی۔ جیب سے ایک لوہے کی چابی برآمد ہوئی۔ ہاکنز نے قلعے کے ایک کمرے میں چابی لگائی تو وہ کھل گیا۔ ہاکنز کو یہاں سے جن کا کوٹ ملا اور ایسا لباس بھی ملا جو گھڑ سوار پہنتے ہیں۔
अब उसने अपना लिबास तब्दील किया, अस्तबल से जिन का घोड़ा लिया, घोड़े पर सवार होकर अंगूठी को दोबारा घुमाया तो पलक झपकते में अपने आप को एक सड़क पर पाया। उस सड़क पर लोग जलूस की शक्ल में शहजादी और बकरे को लेकर अजदह की गार की तरफ जा रहे थे। हाकिम्स ने लोगों से पूछा, क्या बात है, आप लोग उदास क्यों हैं? लोगों ने उसे अजदह के मुतालिक बताया कि किस तरह वो हर साल एक इंसानी जान की कुर्बानी लेता है और इस साल कुर्बानी का पूरा यहाँ की शहजादी के नाम निकला है। इस वक्त वो लोग शहजादी को लेकर अजदह के गार की तरफ जा रहे हैं। हाकिम्स बोला, शहजादी की जगह मैं कुर्बान होने को तैयार हूँ, मुझे जरा अजदह का गार तो दिखाओ। लोगों ने एक पहाड़ी की तरफ इशारा किया। हाकिम्स घोड़ा दौड़ाकर वहां पहुंचा और गार के बाहर पहुंचकर बोला, अजदह बाहर आओ, हम लोग तुम्हारा खाना ले आए हैं, जल्दी करो। गार के अंदर से आवाज आई, आज मुझे भूख नहीं है, कल 11 बजे आना। हाकिम्स घोड़ा दौड़ाता हुआ वापस लोगों के पास गया और कहा, आज अजदहा तुम्हारी कुर्बानी कबूल नहीं करेगा, वो कह रहा है कि कल आना। ये सुनकर लोग शहर की तरफ वापस चले गए। शहजादी ने हाकिम्स की मुलाकात बादशाह से कराई तो उसने हाकिम्स से कहा तो आज यही रहे, लेकिन हाकिम्स ने टाल दिया। फिर अंगूठी को घुमाया तो अपने आप को किले में पाया। वहां उसने अपने पुराने कपड़े पहने और घोड़े को अस्तबल में खड़ा करके फिर अंगूठी घुमाई तो पलक छुपकते में जंगल में पहुंच गया, जहां हबशी खड़ा उसके मवेशी चरा रहा था। हाकिम्स ने हबशी को सारा किस्सा सुनाया तो वो बोला, शाबाश, तुमने बहुत खूब काम किया, आइंदा भी ऐसा ही करना। अगली सुबह फिर हाकिम्स मवेशी हाँक कर जंगल में ले आया। कल की तरह आज भी हबशी उसका इंतजार कर रहा था। हाकिम्स को देखते ही वो बोला, अगर तुम मेरे कहने पर अमल करोगे तो जरूर कामयाब होगे। आज तुम्हें एक और जिन से लड़ना है, शायद अजदहा आज बाहर आ जाए। ये लो अंगूठी और डंडा, तुम जाओ, मैं तुम्हारे मवेशी चराता हूँ। हाकिम्स ने अंगूठी घुमाई तो अपने आप को कल से भी बड़े किले के बाहर पाया। किले के दरवाजे में एक बहुत बड़ा जिन खड़ा था। हाकिम्स को देखकर उसके माथे पर बाल पड़ गए और वो गरज कर बोला, इंसान के बच्चे, तुम्हें तुम्हारी मौत इधर ले आई है, क्या करने आए हो यहाँ? हाकिम्स बोला, मेरी मौत नहीं, तुम्हारी मौत मुझे इधर लाई है, मैं तुम्हारा सर काटने आया हूँ। जिनके हाथ में एक बड़ा सा हथौड़ा था, उसने पूरे जोर से हथौड़ा हाकिम्स की तरफ फेंका, लेकिन हाकिम्स निहायत तेजी से हथौड़े के वार से बच गया और बिजली की सी तेजी से जिनकी टांगों पर कस कस के 2-3 डंडे मारे। जिनके कदम लड़खड़ाए और जमीन पर ढेर हो गया। जिनके गिरते ही हाकिम्स ने उसकी तलवार ली और उसका सर काट दिया। जिनकी तलाशी लेने पर उसकी जेब से चांदी की चाबी निकली। हाकिम्स ने यहाँ भी किले का एक कमरा खोला और एक लिबास पहना जो बहुत अमीर आदमी पहनते हैं। फिर जिनके अस्तबल से घोड़ा निकालकर उस पर सवार हुआ, अंगूठी को घुमाया और उसी सड़क पर पहुंच गया जहां लोग दूसरे दिन शहजादी को लेकर अजदह के गार की तरफ जा रहे थे। लोग बहुत गमगीन और सोगवार थे और आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। हाकिम्स आज दूसरे लिबास में था। उसने लोगों से पूछा तो उन्होंने कल का किस्सा सुनाया। हाकिम्स बोला, इतनी खूबसूरत शहजादी के लिए तो मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ। किधर है वो अजदहा? लोगों ने पहाड़ी के दामन की तरफ इशारा किया। हाकिम्स तेजी से घोड़ा दौड़ा कर वहां पहुंचा और बोला, अजदह बाहर आ, तुम्हारा खाना हाजिर है। अंदर से अजदह की आवाज आई, आज मुझे भूख नहीं है, कल इसी वक्त आना। शहजादी की जान एक दिन के लिए और बच गई। सब वापस शहर चले गए। बादशाह ने हाकिम्स को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो न माना। उसने अंगूठी घुमाई और किले में पहुंच गया। अपना गडरिया वाला लिबास पहना और घोड़े को अस्तबल में बंद करके फिर अंगूठी घुमाई तो जंगल में हबशी के पास पहुंच गया जो उसके मवेशी चरा रहा था। उसने हाकिम से कहा, मवेशियों को ले जाओ, लेकिन कल जरा जल्दी आना, क्योंकि असल काम तो तुम्हें कल करना है। इस ख्याल से कि सुबह देर न हो जाए, हाकिम रात भर न सोया और सुबह ही सुबह मवेशी लेकर जंगल में पहुंच गया। हबशी उसका इंतजार कर रहा था। वह हाकिम को देखते ही बोला, आज तुम्हारी मुहिम का आखिरी दिन है। आज जिन के अलावा अजदह से भी तुम्हारी लड़ाई होगी। ये लो अंगूठी और डंडा, इनको इस्तेमाल करने का तरीका तुम्हें मालूम ही है। लेकिन आज एक नई बात होगी। जिनको मारने के बाद तुम उसकी जेब से सोने की चाबी निकालोगे, लिबास बदलोगे, लेकिन जब अस्तबल में जाओगे तो वहां तुम्हें कई घोड़े नजर आएंगे। आज तुम्हें काले घोड़े पर सवारी करनी है। ये बात खास तौर पर याद रखना, क्योंकि आज की मुहिम के लिए सिर्फ काला घोड़ा ही काम आ सकता है। हाकिम्स ने अंगूठी घुमाई तो एक बहुत लंबे चौड़े किले के पास पहुंच गया। उस किले के दरवाजे में इतना बड़ा जिन खड़ा था कि उसके मुकाबले में पहले तो जिन बिल्कुल बौने नजर आते थे। हाकिम्स को देखते ही जिन उसकी तरफ लपका। जिस्म बहुत बड़ा हो तो उसे रोकना बहुत मुश्किल होता है। जिन हाकिम्स के पास पहुंचकर
اپنے آپ پر قابو نہ پا سکا اور آگے نکل گیا۔ ہاکنز نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور 2-3 ڈنڈے جن کی ٹانگوں پر مارے۔ جن لڑ کھڑا کر زمین پر گرا اور اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ کھڑا ہوتا، ہاکنز نے اس کی تلوار سے اس کا سر کاٹ دیا۔ تلاشی لینے کے بعد جن کی جیب سے سونے کی چابی نکلی۔ اس نے کمرہ کھولا تو وہاں آج بہت ہی خوبصورت کپڑے ملے۔ پھر وہ استبل میں گیا جہاں اسے کئی گھوڑے نظر آئے۔ حبشی کی بات ہاکنز کو یاد تھی۔ اس نے کالا گھوڑا نکالا اور اچک کر اس پر سوار ہو گیا۔ پھر انگوٹھی گھمائی تو اپنے آپ کو اسی سڑک پر پایا جہاں لوگ جلوس کی شکل میں شہر سے شہزادی کو ازدہے کی غار کی طرف لے جا رہے تھے۔ جب جلوس ہاکنز کے پاس پہنچا تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، آپ لوگ اداس کیوں ہیں؟ لوگوں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ ہاکنز نے شہزادی کی طرف دیکھ کر کہا، اس شہزادی کے لیے تو میں اپنی جان بھی دینے کو تیار ہوں۔ کدھر ہے وہ اژدہا؟ لوگوں نے ازدہے کی غار کی طرف اشارہ کیا۔ ہاکنز گھوڑا دوڑا کر غار کے منہ پر پہنچا اور چلایا، ازدہے باہر آؤ، دیکھو ہم تمہارے کھانے کو کتنی عمدہ چیز لائے ہیں۔ اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے زمین کانپنے لگی ہو۔ پھر کچھ پتھر پہاڑ کی چوٹی سے لڑکتے ہوئے نیچے آئے اور اس کے ساتھ ہی مٹی کا ایک بڑا تودا زوردار آواز سے نیچے گرا۔ پھر ساری پہاڑی چیختی ہوئی سنائی دی اور زبردست گرج اور چنگھاڑ کے ساتھ اژدہا باہر نکلا۔ توبہ توبہ! اژدہے کو دیکھ کر ہاکنز کا دل دہل گیا۔ یہ کوئی عام اژدہا نہ تھا، اس کے 7 سر تھے اور 7 منہ، اور 7 میں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ یہ اتنا خوفناک نظارہ تھا کہ معمولی آدمی ہوتا تو چیخے مار کر بھاگ نکلتا، لیکن ہاکنز تو بہت بہادر نوجوان تھا۔ وہ وہیں ڈٹا کھڑا رہا۔ اژدہا دوڑ کر ہاکنز پر جھپٹا۔ ہاکنز نے جن والی تلوار نکالی اور کالے گھوڑے کو کمال پھرتی سے آگے پیچھے ہٹاتا ہوا اژدہے کے ایک سر پر تلوار ماری۔ سر کٹ کر زمین پر گرا۔ پھر اس نے دوسرا سر کاٹا، پھر تیسرا۔ وہ اژدہے کے سر ایک ایک کر کے کاٹتا گیا، لیکن عجیب بات تھی کہ جو سر بھی کٹ کر گرتا اس کی جگہ دوسرا سر نکل آتا۔ ہاکنز سر کاٹتا گیا اور گھوڑا پوری تیزی سے آگے پیچھے اچھلتا رہا۔ اژدہے کے کٹے ہوئے سروں کی جگہ بہت تیزی سے اور سر نکل رہے تھے کہ تلوار چلاتے چلاتے ہاکنز کے بازو شل ہو گئے، اور کچھ دیر بعد وہ اس قدر تھک گیا کہ اس سے تلوار بھی نہ اٹھائی جاتی تھی۔ اب اس کی شکست یقینی تھی۔ اژدہے کا 1 سر یا 2 سر ہوتے تو وہ مقابلہ کر سکتا تھا، لیکن اب تو وہ 100 کے قریب سر کاٹ چکا تھا، اور جتنے کاٹتا اتنے ہی اور نکل آتے۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ گھوڑے کو موڑ کر یہاں سے بھاگ نکلے۔ اس نے گھوڑے کو موڑنا چاہا تو اس نے مڑنے کی بجائے اگلے پاؤں اوپر اٹھا دیے اور پچھلے پیروں پر کھڑا ہو کر اتنی زور سے ہنہنایا کہ اس کی آواز پہاڑوں میں گونج اٹھی۔ ہاکنز نے اپنے ہاتھ اور پاؤں گھوڑے کی پشت پر مضبوطی سے جما دیے تاکہ گر نہ پڑے۔ یکایک گھوڑے نے اپنے اگلے پاؤں کے نالوں سے اژدہے پر تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے۔ وہ کبھی دائیں سے حملہ کرتا، کبھی بائیں سے۔ اس کے حملے اس قدر تیز تھے کہ اژدہا پیچھے ہٹنے لگا۔ جب گھوڑا اژدہے سے لڑ رہا تھا تو ہاکنز اس کی پیٹھ پر چپ چاپ بیٹھا آرام کر رہا تھا۔ جب اس نے محسوس کیا کہ اب تھکاوٹ دور ہو گئی ہے تو اس نے تلوار اٹھائی اور ایک ہی جھٹکے میں اژدہے کے 7 سر اڑا دیے۔ اس وار نے اژدہے کا کام تمام کر دیا اور وہ دھڑام سے زمین پر گر پڑا۔ اس کے ساتھ ہی ہاکنز بھی بے ہوش ہو کر گھوڑے پر سے گر گیا۔ شہزادی اور وہ سب لوگ جو شہزادے کے ساتھ آئے تھے دور سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ وہ آگے آئے اور ہاکنز کو اٹھا کر لے گئے۔ انہوں نے اسے پنکھے سے ہوا دی تو اسے ہوش آ گیا۔ شہزادی نے اپنی انگوٹھی اور گلے کا ہار اتار کر اسے دیا اور کہا کہ وہ محل میں چل کر بادشاہ سے ملے، لیکن ہاکنز نے اسے بتایا کہ اسے ابھی بہت سے ضروری کام کرنا ہے، وہ یہاں زیادہ دیر نہیں رک سکتا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ چند روز بعد ضرور آئے گا۔ تھوڑی دور جا کر ہاکنز نے انگوٹھی کو گھمایا تو جن کے قلعے میں پہنچ گیا۔ اس نے گھوڑے کو واپس استبل میں باندھا، اپنے گڈریے والے کپڑے پہنے، لیکن تلوار واپس نہ رکھی۔ یہ تلوار وہ اپنے دوست حبشی کو تحفے میں دینا چاہتا تھا۔ اب اس نے انگوٹھی کو گھمایا تو اپنے آپ کو جنگل میں پایا جہاں حبشی اس کے مویشی چرا رہا تھا۔ اس نے حبشی کو تلوار دی اور جب سارا واقعہ تفصیل سے سنایا تو حبشی بولا، تم نے واقعی کمال کر دیا، اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاکنز اتنا خوش تھا کہ اس رات اس نے بڑی مد بھری آواز میں بانسری بجائی۔ بانسری کی آواز اتنی میٹھی تھی کہ لوگ اس کے ارد گرد جمع ہونے لگے۔ ہاکنز نے ان سے پوچھا کہ شہزادی اور اژدہے کا کیا بنا۔ انہوں نے بتایا کہ کالے گھوڑے پر سوار ایک بہادر نوجوان آیا تھا، اس نے اژدہے کو مار کر شہزادی کو بچا لیا۔ اب بادشاہ اپنی لڑکی کی شادی اسی نوجوان سے کرنا چاہتا ہے۔ ہاکنز بولا، ارے یہ کیا مشکل کام ہے، اگر میں کوشش کرتا تو میں بھی اژدہے کو مار سکتا تھا۔ اس کی اس بات پر لوگ بہت ہنسے اور انہوں نے اسے مشورہ دیا کہ شیخی بگھارنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ بھیڑ بکریاں چراؤ۔
ادھر محل میں ہاکنز کے استقبال کی تیاریاں کی جا رہی تھی اور ایسی گہما گہمی تھی جیسے شادی کے موقع پر ہوتی ہے، لیکن کافی دن گزر گئے، ہاکنز واپس نہ آیا۔ شہزادی بہت اداس تھی، بادشاہ بھی پریشان تھا۔ ادھر چھٹے دن ہاکنز نے کسان سے کہا کہ چند روز کی اسے چھٹی دی جائے تاکہ وہ شاہی محل میں جا کر شہزادی کی شادی کے موقع پر بانسری بجائے اور لوگوں کا دل خوش کرے۔ کسان نے اسے اس شرط پر اجازت دے دی کہ بانسری بجانے پر اسے جو انعام ملے گا اس میں سے آدھا وہ کسان کو دے گا۔ اگلی صبح ہاکنز نے بانسری لی اور محل کی طرف چل دیا۔ محل کے باہر اس نے بانسری بجائی۔ بانسری کی دھن اتنی پیاری تھی کہ لوگ بے اختیار اس کی طرف کھینچے چلے آئے۔ انہی میں شہزادی بھی تھی۔ جب سب لوگ خوب بانسری سن چکے تو ہاکنز نے جانے کی اجازت چاہی۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا انعام چاہتا ہے۔ ہاکنز بولا، شہزادی کے ہاتھوں ایک گلاس پانی پلوا دیجیے۔ شہزادی نے گلاس اور جگ لانے کا حکم دیا، پھر اس نے گلاس میں پانی بھر کے ہاکنز کو دیا۔ ہاکنز نے پانی پیا اور خالی گلاس میں وہ انگوٹھی ڈال دی جو شہزادی نے اسے ہار کے ساتھ دی تھی۔ اب شہزادی نے اپنے لیے پانی کا گلاس بھرا اور جب پینے لگی تو اس کی نظر انگوٹھی پر پڑی، جسے اس نے فوراً پہچان لیا اور بانسری والے سے پوچھا کہ یہ انگوٹھی اس کے پاس کیسے آئی۔ ہاکنز نے اسے بتایا کہ میں وہی شخص ہوں جس نے اسلحے کا کام تمام کیا تھا۔ تو شہزادی کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ ہاکنز کو لے کر بھاگی بھاگی بادشاہ کے پاس گئی۔ بادشاہ نے اپنے ہونے والے داماد کا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا اور فوراً شاہی دردی کو طلب کیا کہ وہ ہاکنز کے لیے شاہی لباس تیار کرے۔ ایک ہفتے بعد ہاکنز اور شہزادی کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہو گئی اور وہ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ ایک دن شہزادی نے کہا کہ میں اپنے ساس اور سسر کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ ہاکنز نے بھی سوچا کہ اب موقع ہے کہ وہ اپنی بیوی کو لے کر گھر جائے، لیکن پھر اسے اپنے باپ کی ناراضگی کا خیال آ گیا۔ اس نے اپنے باپ کو خط لکھا کہ فلاں فلاں شہزادی آپ سے ملنے آ رہی ہے۔ وہ دونوں روانہ ہو گئے، لیکن اکٹھے نہیں بلکہ علیحدہ علیحدہ۔ شہزادی اپنی پوری شان و شوکت اور ساز و سامان کے ساتھ گئی اور ہاکنز نے گڈریوں والا میلا کوچیلا لباس پہن کر علیحدہ راستہ اختیار کیا۔ جب شہزادی کا جلوس ہاکنز کے باپ کے محل کے باہر پہنچا تو لوگوں کا ایک ہجوم استقبال کے لیے کھڑا تھا۔ ان میں بادشاہ خود بھی تھا۔ ہاکنز بھی اس کی نظریں بچا کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا۔ جب بادشاہ مہمانوں کو لے کر محل کے اندر داخل ہونے لگا تو اور لوگوں کے ساتھ ساتھ ہاکنز بھی اندر چل دیا۔ اچانک بادشاہ کی نظر اس کے میلے کچیلے کپڑوں پر پڑی۔ اس نے فوراً نوکروں کو حکم دیا کہ اس گندے شخص کو باہر نکال دیا جائے، لیکن جب غور سے دیکھا تو ہاکنز کو پہچان لیا اور غصے سے کانپنے لگا۔ اسے اس بات کا دکھ تھا کہ اس کا پیارا بیٹا اتنے عرصے بعد گھر آیا بھی تو اسی گندے لباس میں جس میں گھر سے نکلا تھا۔ بادشاہ کے حکم پر ہاکنز کو جیل بھیج دیا گیا۔ جیل کے سب ملازم ہاکنز سے واقف تھے، اس لیے اس کے لیے جیل سے باہر نکلنا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ وہ جیل سے نکل کر محل میں داخل ہوا۔ وہاں بہت سے مہمان جمع تھے۔ بادشاہ نے شہزادی کو بڑی شاندار پارٹی دی تھی۔ ہاکنز چپ چاپ شہزادی کے پاس جا بیٹھا۔ بادشاہ کی نظر اس پر پڑی تو اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور اس نے شہزادی سے کہا، میں اس شخص کی بدتمیزی پر آپ سے بہت شرمندہ ہوں اور معافی چاہتا ہوں۔ شہزادی بولی، ایسی تو کوئی بات نہیں، برا مانا تو ایک طرف، میں تو اس شخص کے یہاں بیٹھنے سے بہت خوش ہوں۔ پارٹی ختم ہوئی تو ہاکنز نظر بچا کر شہزادی کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ پہلے تو وہ دونوں خوب ہنسے، پھر ہاکنز نے وہ شاہانہ کپڑے پہنے جو شہزادی اپنے ساتھ لائی تھی۔ اس کے بعد دونوں بڑے روب داب سے بادشاہ کے پاس گئے اور اسے سارا قصہ الف سے یہ تک سنایا۔ بادشاہ نے اس کے جواب میں کیا کہا اور کیا نہ کہا اس کا کبھی کچھ پتہ نہ چل سکا، کیونکہ عین اسی وقت بینڈ باجے کی آواز آئی۔ سب لوگ حیران ہو کر ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ ان باجے والوں کے پیچھے وہ حبشی بھی تھا جس کے پاس ہاکنز 7 سال رہا تھا اور جس کے ڈنڈے اور انگوٹھی کی مدد سے اس نے 3 جنوں کو شکست دی تھی اور پھر اسلحے کو مارا تھا۔ حبشی سیدھا ہاکنز کے پاس پہنچا اور ایک دم اپنی تلوار نکال لی۔ لوگ بہت پریشان ہوئے، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے تلوار کا دستہ ہاکنز کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، اس تلوار سے میرا سر اڑا دو، جلدی کرو۔ ہاکنز بہت گھبرایا، وہ بھلا اپنے محسن کا سر کیسے کاٹ سکتا تھا۔ وہ حبشی کے قدموں میں گر کر گڑ گڑایا، خدا کے لیے میری حالت پر رحم کرو، میں نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ سب تمہاری ہی وجہ سے تو کی ہیں، میری خوشیاں تمہاری ہی دی ہوئی ہیں، میں ان مہربانیوں کا بدلہ تمہارا سر کاٹ کر دوں؟ نہیں نہیں، مجھ سے نہ ہو سکے گا۔ حبشی ضد کر کے بولا، اگر تم نے میرا سر نہ کاٹا تو نہ صرف میں تباہ ہو جاؤں گا بلکہ تمہاری سب خوشیاں بھی تم سے چھن جائیں گی، لو اب جلدی کرو۔ ہاکنز بیچارہ کیا کرتا، اس نے تلوار اٹھائی اور ایک ہی جھٹکے میں اپنے محسن کا سر تن سے جدا کر دیا۔ شہزادی یہ نظارہ دیکھ کر چیخنے لگی، لیکن جلد ہی اس کی چیخیں حیرت میں بدل گئی۔
जहां अभी थोड़ी देर पहले काला कलूटा हबशी खड़ा था, वहां अब एक 18 साल खूबसूरत गोरा चिट्टा नौजवान खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने सबको बताया कि मैं यूरोप का एक शहजादा हूँ। यहाँ बोहीमिया में घूमते फिरते मुझ पर किसी ने जादू कर दिया था, और ये जादू हाकिन्स की तलवार ने ख़त्म कर दिया है। मुझे घर से निकले हुए बहुत अरसा हो गया है, और अब मैं फ़ौरन ही वापस जाना चाहता हूँ। हाकिन्स ने बड़े तपाक से यूरोपीय शहजादे को रुखसत किया, और वो और शहजादी हंसी खुशी रहने लगे, और यूं ये कहानी ख़त्म हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे पेज को फॉलो कर लें। मिलते हैं किसी ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।